اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انعام آیت نمبر 160 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا وہم لا یظلمون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدس اندر سورہ انعام آیت نمبر 160 ارشاد فرمایا جو کوئی ایک نیکی لائے گا اس کے لیے بطور اجر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جو کوئی اس ماہ مقدس کے اندر یہ کے اندر یا بغیر رمضان میں بھی کوئی بندہ بھی ایک نیکی اگر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ میں بطور اجر اس جیسی 10 نیکیاں اسے دوں گا، اور جو کوئی ایک گناہ لائے گا اس کو اس کے جیسے ایک گناہ کے سوا سزا نہیں دی جائے گی اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اس آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر تفسیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پر مفسرین کرام نے فرمایا کہ اس ماہ مقدس رمضان المبارک کے اندر یا بغیر رمضان کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی بندہ ایک نیکی کرتا ہے، ابھی نیکی کا ارادہ کرتا ہے، مفسرین کرام اس آیت مقدسہ سورہ انعام آیت نمبر 160 کے اندر فرمایا گیا کہ کوئی بندہ اگر ایک نیکی کا ارادہ کرے اللہ تبارک و تعالیٰ عہدے نامہ اعمال کے اندر نیکی کا اجر لکھ دیتا ہے، اور اگر چاہ وہ نیکی کر لے انہیں وہ نیکی نہیں دی تھی۔ میں قرآن پاک کے اس آیت مقدسہ کا مفہوم بیان کر رہا ہوں سورہ انعام آیت نمبر 160 کہ جو بندہ ایک نیکی کا ارادہ کرتا ہے ماہ مبارک کے اندر رمضان شریف کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی نو لکھ لینا، فرشتہ نو حکم دیتا ہے کہ اجر لکھو، حالانکہ انہیں نیکی نہیں دیتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتہ نو کہتا ہے کہ انما اعمال بالنیات کہ نیت کے بدلے میں اس بندے کی نیکی لکھو، حالانکہ وہ نیکی نہیں دیتی گئی، صرف ارادہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرشتہ نو حکم دیتا ہے کہ نیکی لکھو، اور جدو وہ نیکی کر لیتا ہے انہیں کتنی نہیں کہ تو کر لیتا ہے، وہ نیکی ایک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورہ انعام 160 میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیکی کرے تو میں بطور اجر 10 نیکیوں کا اجر لکھتا ہوں۔ یعنی ایک نیکی کرے ابھی ارادہ کرے تو فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھنا شروع کرتے ہیں، اور جب وہ کر لے تو 10 نیکیوں کا اجر لکھ دیں، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا اجر قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی روشنی کے اندر۔ اور پھر آگے فرمایا الا مثلھا وہم لا یظلمون کہ وہ ظالم نہیں ہوگا۔ کیوں وہ نہیں ظالم ہوگا؟ کہ اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ کہ وہ ایک گناہ کا ارادہ کرے تو فرشتے عرض کریں گے کہ باری تعالیٰ اس نے تو گناہ کا ارادہ کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو گناہ نہ لکھا جائے، ابھی اس نے ارادہ کیا ہے گناہ نہ لکھا جائے۔ پھر امت محمد یہاں پر کرم کہ وہ گناہ کر ڈالتا ہے، انہیں ارادہ کیا پھر وہ گناہ بھی کر لیتا ہے، اور جب وہ گناہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا انہیں گناہ کر لیا ہے، انہیں لکھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، انہیں بھی نہیں لکھنا، 7 گھنٹے انتظار کرو، یعنی 7 گھنٹے انتظار کرو کہ کیا پتا یہ کہہ دے استغفراللہ رب من کل ذنب اللہ تبارک کیا پتا یہ کہہ دے 7 hours یعنی 7 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ انتظار کرو کہ یہ کیا پتا توبہ کر لے، تو اس لیے وہ توبہ کا ارادہ کرے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ گناہ نہ کرے۔ یعنی کتنا کرم اور رحمت ہے اس ماہ مقدس کے اندر اس امت پر، جو میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کی امت ہے، کہ اگر نیکی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ نامہ اعمال میں لکھنا شروع کروا دے، اور پھر کر لے تو ایک کے بدلے 10 نیکیاں، اور پھر اگر گناہ کا ارادہ کرے تو گناہ نہ لکھا جائے، اور گناہ کر لے تب بھی نہ لکھا جائے، انتظار کرے، اور اگر 7 گھنٹے گزر جائے تو نامہ اعمال میں ایک گناہ ہی لکھا جائے، اور پھر جب بھی مرنے سے پہلے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے۔
سیاسی کی حدیث سرکار نے فرمایا تمام بیور تمام بیرون ملک ملک سننے والے بھائی اور جا رہا طریقہ تو تمام بیور کو راستہ آجا بیان والے رہنے اور بھی بھائی تمام سنیں سیاسی کی حدیث مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت ہے وہ شخص بدبخت ہے وہ شخص جس کے ہوتے ہوئے رمضان شریف آیا اور وہ گناہوں کو معاف نہ کروا سکا. یعنی بدبخت ہے وہ شخص تین کیٹیگری فرمائی تین شخص بدبخت ہے. اس نے فرمایا مدینے والے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تین شخص بدبخت ہے. کون؟ نمبر ایک وہ بدبخت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے رمضان مبارک آیا اور انہوں نے گناہوں کو معافی نہیں مانگی اور گناہ معاف نہیں کروا سکا. اور دوسرا کہ جس نے جوانی میں اپنے ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا. اور نمبر تین کہ جو میرے نبی کا امتی ہوا اور ذکر مصطفیٰ بھی ہوا اور پھر ان پر درود نہ کر سکا. یعنی اس کے ہوتے ہوئے میرے نبی کا نام آیا اور وہ درود نہ پڑھ سکے وہ بھی بدبخت ہے. یعنی تین کیٹیگریز کے اندر کمزوری والے آقا نے فرمایا کہ اگر رمضان مبارک آئے اور گناہوں کو معاف نہ کروا سکا تو میرے گزار دیا ہے خدائیاں نے گزار دیتا بس جھوٹ چگلی میں گزار دیتا کوئی کہنے والے غرض غفلت کے اندر اس ماہ مقدس کو گزار دیا تو لہذا گناہوں کو معاف نہیں کروا سکا تو اس شخص کے لیے بدبخت ہے میرے آقا نے فرمایا. اور دوسرا بدبخت وہ ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے جوانی میں ماں باپ کو پایا اور ماں باپ کی خدمت نہ کر سکا ماں باپ کا ادب نہ کر سکا ماں باپ کا کہنا نہ مان سکے وہ اولاد کے لیے بھی بدبخت ہے. میں نہیں تمہیں آقا نے فرمایا کہ ماں باپ کو پائے اور اولاد ماں باپ کی نافرمان ہو اور ماں باپ کی خدمت نہ کر سکے اس شخص پر بھی بدبخت ہے. وہ بھی بدبخت ہے جس کے ہوتے ہوئے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ کا ذکر آئے اور وہ درود نہ پڑھے. تو لہٰذا ایسے شخص پر بدبختی کا لیبل میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ نے لگایا. اگر ہم چاہتے ہیں آج رمضان شریف کا آج 18واں روزہ ہو گیا اور قریب تیسرا آنے والا ہے تو لہٰذا اس عشرے میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گناہ بھی معاف ہو جائے اور ہم بدبختی کا لیول بھی ہم پر نہ لگے تو آج ہی توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور رمضان شریف کے اندر اس کا ادب و احترام کرے اور اللہ سے معافی مانگے اور آج ہی نیکیوں کے کاموں میں شروع ہو جائے. اپنے زکات اور گزارا بھی نکالے ان کاموں میں خرچ بھی کرے اور احسان بھی کرے اور افطاریاں بھی کرے اور کروائے. لہٰذا اس لیول کو ہٹائے اللہ کے رمضان کو راضی کرے. اس کے بعد اپنے ماں باپ سے معافی مانگے جن کی نافرمانی کی گئی ہے اور اپنے ماں باپ کا احترام کرے اور ماں باپ کی کمائی پہ پلنے والی اولادیں اپنے ہی ماں باپ کا احترام اور ادب کرے کہ آج ہم جو کچھ بھی ہے اپنی وجہ سے نہیں ہے اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہے. انہوں نے پال پوس کے بڑا کیا ہے آج ان کی نافرمانی کرے. ہرگز اگر ایسا اولاد کرے گی تو کمزوری والے اللہ نے فرمایا کہ وہ اولاد بھی بدبخت ہے. اگر بدبختی کا لیول ہٹانا ہے آج اگر جو بھی اولادیں اپنے ماں باپ کو پا رہی ہیں تو وہ ان کی فرما برداری اور ادب کا احترام کریں. نمبر تیسرا کہ جب بھی میرے نبی کا نام آئے نبی کی آل کا نام آئے اہل بیت کا نام آئے تو ضرور کہ بغیر محمد اور آل محمد کے نماز پوری نہیں ہوگی. تو لہٰذا جب بھی اللہ کا نام آئے تو محمد اور آل محمد پہ درود پڑھا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس نشست میں قرآن پاک کی سورہ انعام آیت نمبر 160 میں جو ارشاد ہوا کہ لہذا اس دوران کہ ہمیں جو بھی نیکی کا کام کرے ایک نیکی کے بدلے 10 اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے دے گا اور گناہ ایک کرے گا تو ایک کی ہی سزا ملے گی. تو گناہ سے توبہ اور نیکی کے لیے اپنے کاموں کو بڑھا دے. رمضان شریف کے آخری اجزاء اپنے سنے تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
عذاب القبر عذاب الشر عذاب المیدان اے اللہ پاک آج دعائیں افطار جو جاری و ساری ہے روزہ پاستان عالیہ لکشمندیہ چراغ افطار کی مدد کرتے ہونے والی دعائیں افطار میں اس وقت امریکہ کینیڈا انگلینڈ کی سرزمین دبئی سعودی عرب اور اپنے شہروں میں ہمارے تمام اور ہماری بیمار راولپنڈی میں اسلام آباد دیپالپور ہڑپا چکمی اوکاڑا سائبر چیچاوت میں بہاڑی لودرا لیاقت پور اور دیگر شہروں میں ہمارے تمام پیر بھائی سننے والے دعائیں میں شامل اے اللہ سب کی حاضری قبول فرما سب کو دونوں جہاں کی مرکز میں رہتے نہیں کرنا فرما ہمارے ٹوٹے پھوٹے روزے اپنی برکت میں قبول فرما اے اللہ دیر جو اس وقت آستانہ عالیہ پر جو اس تاریخ کے لیے دوست تمام اور پیر بھائی پیاری بہنیں حاضر ہیں کہ تاریخ قبول فرما ان کی حاضری قبول فرما ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ ہماری گناہوں کو معاف فرما ہماری غلطیوں کو معاف فرما ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ اس مقدس کے کیا ہونے لگنے کی توفیق عطا فرما ان کا خیرات ہمارے دامے کرنے کرنے کرے سب کے قبول فرما میری بہنوں کی خدمت قبول فرما اے اللہ کریم ہم ایک بار جو اس وقت دعا میں شریک ہے دعا افطار روزانہ میں اے اللہ کریم سب کو قبول فرما بیماروں کو شفا عطا فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما سرکش اولاد کو تابع فرمان بنا دے ہمیں کو نیک بنا دے ہمیں ہم تیری مدد کے طرفدار ہیں ہم پہ مدد فرما ہم تیرے مدد کے طرفدار ہیں اے اللہ ہم پہ مدد فرما اے اللہ اس وائن مقدس کی برکتیں رہتے ہیں عطا فرما اے اللہ کریم اس وائن مقدس کی نعمتیں عطا فرما اے اللہ کریم ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی ناز تیرے ہاتھ میں ہے اے اللہ ہم پہ کرم فرما ہماری ناز تیرے ہاتھ میں ہے ہم گناہگار ہیں سیاہکار ہیں جیسے بھی ہیں تیرے بندے ہیں اے اللہ ہمارے